جتنے بھی لوگ ذاکر نائک کو سنے اور جتنے بھی ایسے اسکالرس کو سنے صرف گمراہ ہوئے. میرے کو بے شک اتنے ڈاؤٹس تھے آج تک, صرف اور صرف میرے کو یہاں آ کے کلیئر ہوئے وہ ڈاؤٹس کہ ایسا الحمد واہ کچھ ہے واہ ہی نہیں, واہ. کیونکہ یار اللہ میں ہر کسی کو معاف کر دیتے, چاہے وہ جتنا بھی بڑا گناہ کرے, چاہے وہ ریپ کرے, چاہے وہ کچھ بھی کرے, اللہ سب کو معاف کر دیتے, یہ ہے. بٹ لوگ بولتے کہ وہ انسان کی معافی چاہیے, اللہ ڈائریکٹ معاف نہیں کرتے, جس پہ ظلم ہوا وہ انسان معاف کرے تو تب معاف کرتے, اللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے, بالکل ستیہ فرمایا آپ نے. اور اللہ تو 100 ریپس کو معاف کر دیتا ہے, 100 قاتل کو معاف کر دیتا ہے. جی, اور یہ اور ایک بات یہ ہے کہ اسلام سچی میں کوئی عزت نہیں دیتی عورت کو, کوئی عزت نہیں دیتی, کوئی حق نہیں دیتی. واہ جو مذہب چائلڈ میرج کو ایکسیپٹ کرے, جو مذہب سلیوری کو ایکسیپٹ کرے, اس میں کوئی عزت نہیں ہے کسی کی. واہ, واہ تالیاں کی بھائی امید واہ داد ہے. واہ, میں سلوٹ ہے یار, ہر ایک بنت آدم کو سلوٹ ہے, سلوٹ سلوٹ سلوٹ. واو. میں ہر ایک اسکالر سے ریکویسٹ کری ہوں کہ یہاں آئے اور عورتوں کی عزت ہے یہ ثابت کر دے. سیریسلی اٹ از ویری ڈسگسٹنگ کہ عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے, اس میں کوئی عزت نہیں ہے. اچھا میں بتا دوں یہ کہ بنت آدم جو ہے ایک ایسا بھی دور تھا جب وہ اسلام کا دفاع کرنے آتی تھی, ایمان ان کو مجبور کر رہا تھا, کیونکہ اور ظاہر سی بات ہے, and I salute these girls and all the people who are coming here to defend Islam. بھائی یہ کام کرنا چاہیے ان خبیث مولویوں کو, ملاؤں کو, جو عوام کے پیسوں پہ پلتے ہیں, مسلمانوں کے پیسوں پہ پلتے ہیں, لیکن جو کام ان کا ذمہ داری ہے وہ نہیں اٹھاتے, بلکہ یہ جو بیچارے جو مومن حضرات ہمارے پاس آتے ہیں, I really respect them. چاہے وہ ہم کو گالی دیتے ہیں, تھوڑا چڑ وڑ کرتے ہیں, بٹ وی ریسپیکٹ them for what, کہ بھائی کم سے کم ان کے اندر اتنا تو ہے اپنے اسلام کو لے کے کہ وہ آ کے دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس کو آ کے کرنا چاہیے وہ مزے سے ایک دم پیٹ باہر کر کے کھا کے پیٹ باہر ہو گیا ان کا, اور یہ لوگ وہاں پہ جو ہے نا وہ بچوں کے ساتھ, اسٹوڈنٹس کے ساتھ, جو ہے وہ لڑکوں کے ساتھ وہاں پہ مزے مار رہے ہیں, وہ آ کے بات نہیں کرتے. تو ستیہ یہ فرمایا آپ نے. وہ لڑکی ہے جو ایک ٹائم پہ اسلام کا دفاع کرنے آتی تھی, لیکن جب ان کو ارے حقیقت ساحل پتا بھائی, چلی, راج کی لڑائی کی ہوئی ہے, ہمیں گالیاں دی ہوئی ہیں ہاں یار. اور تیرے ساتھ زیادہ تو اور کیا یار, پوری بات بتا نا. تیرے ساتھ زیادہ کی ہے لڑائی. تو آپ دیکھیے کہ وہ لڑکی جو آ کے یہاں پہ لڑائی کر رہی تھی, باتیں کری, ایڈم صاحب نے ہمارے ان کو اتنی زبردست طریقے سے آرگیومنٹس دیے, لیکن ان کے اندر آنےسٹی تھی. وہ جا کے انہوں نے چیک کیا, اور جہاں پہ غلطی تھی انہوں نے مانا بھی کہ غلطی ہے. پھر فائنلی جب باہر ہو گیا, مطلب حد سے پار ہو گیا ان کے, کہ بھائی اتنا سب لے کے میں بوجھ لے کے نہیں بیٹھ سکتی ہوں, غلط کو میں صحیح نہیں مان سکتی ہوں. ان کے اندر کی انسانیت جاگی اور یہ آج باہر ہے, اینڈ شی از سو بولڈ ناؤ کہ انہوں نے اپنے دل کی جتنی بھڑاس تھی وہ ساری نکال دی. تو فائنلی. تھینک یو ایڈم, تھینک یو ارے نہیں, تھینک یو بنتے فار آدم, دی. ہاں تھینک یو بنت فار آدم کو بنتے تو ہے آدم. ہی, لیکن آپ کو بھی ہے کہ آپ نے اس طریقے سے ان کو سمجھایا کہ ان کے سمجھ آئی, اینڈ شی از آؤٹ آف اسلام. دیٹ از آسم. الحمد. آئی ایم سوری, میں آؤٹ آف اسلام نہیں ہوں, میں خود پورا دین پڑھنا چاہتی ہوں, جسٹ لائک یو گائز, اور آپ لوگوں کے جیسا کام بھی کرنا چاہتی ہوں میں, اور پریزنٹ آئی ایم ناٹ آؤٹ آف اسلام. ہاں, آپ ایسا کریں, سب سے امپورٹنٹلی عادت میں آپ کو جاتی بتاتا نہیں ہوں, جلدی. جی. آپ کو کرنا کیا ہے, میں اب آپ کو فائنل مشورہ دیتا ہوں. کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرنی, اپنی ٹانگوں پہ کھڑے ہونا ہے سب سے پہلے, پھر اس کے بعد آپ نے لوگوں کو پڑھانا ہے. ابھی آپ نے کوئی نہیں لوگوں کو پڑھانا, ابھی آپ نے اپنی پڑھائی کرنی ہے, اپنی جاب کرنی ہے, اپنے آپ کو کسی مقام پہ پہنچانا ہے, اس کے بعد آپ نے کام کرنا ہے. سمجھ لگی آپ کو میری بات کی؟ جی. تو اب آپ جو ہے نا ہمارا چینل ضرور دیکھا کریں, نوٹس ضرور بنایا کریں, نوٹس ضرور لکھا کریں, ویریفائی ضرور کیا کریں, ویریفائی, ڈبل ویریفائی, ٹرپل ویریفائی. لیکن سٹریم میں آنے کی بجائے اب آپ بیک سائڈ پہ سنیں
اور پھر نوٹس بنائیں, ریسرچ بھی کریں, اور ساتھ میں اپنی پڑھائی کے اوپر مکمل دھیان دیں. Be somebody. Don't be relying on your father and then your husband. No. Be somebody. Become somebody. آپ آدھے دماغ والی نہیں ہے, اب آپ پورا دماغ ہے. So now it's time for you to be somebody. Okay? ٹھیک ہے. یس, میرے کو ایک چھوٹا Alright. سا ڈاؤٹ تھا. آپ لاسٹ ٹائم بول رہے تھے نا, جو ہر انسان دوزخ میں جانے والا ہے, مطلب وہ کراس کرتے, رائٹ؟ جی وہ پلسرات والا قصہ تھا نا؟ سر, اللہ کہتا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے جو اس پل سے گزر سکتا ہے, پل صراط سے گزر سکتا ہے. اصل میں ابن کثیر کی یہ جو میں دکھا رہا تھا, وہ انہوں نے بدل دی ہے ٹرانسلیشن, تفسیر, اردو کی تفسیر میں سے لائنیں نکال دی ہیں انہوں نے. اردو کی تفسیر میں پہلے یہ لکھا ہوا تھا ہر کوئی جہنم میں جائے گا, انبیاء نہیں جائیں گے. اس کے اوپر میری پرانی ویڈیو کے اندر میں نے اس کے اوپر کمپلیٹ ریفرنس دیا ہوا ہے. اب انہوں نے قرآن لائبریری میں سے نکال دی ہے, بالکل اسی طریقے سے جیسے آپ ابن کثیر کی چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 5 کی اب تفسیر پڑھیں گے, اس کے اندر جو پہلی آیت ہے وہ نکال دی ہے انہوں نے, پہلا سٹیٹمنٹ نکال دی ہے کہ یہ تلوار والی آیت ہے. دس از دا ورس آف دا سورڈ, تلوار کی آیت ہے, آیت ورس آف سورڈ ہے, آیت الشمشیر ہے, یہ پہلے لکھا ہوا تھا, اب انہوں نے وہ لائن نکال دی ہے. سو ڈیلی نہیں تو مہینے میں ایک آدھ دفعہ ایڈیٹنگ ہو رہی ہے اردو تفاسیر کی, اور اس میں سے بہت ساری چیزیں یہ لوگ نکال رہے ہیں. اور وہی تفسیر آپ میرے چینل کی پرانی ویڈیو میں دیکھیں گے تو 9:5 میں آیت التلوار لکھا ہوا ہے کہ تلوار کی آیت ہے, اب انہوں نے نکال دی ہے. سیم از دا کیس چیپٹر نمبر 19 کی ورس نمبر 70, 71, 72 بتایا جاتا ہے کہ ہر بندہ جہنم میں گرے گا. جو پہلا والا پیراگراف ہے جس میں لکھا ہوا تھا کہ انبیاء کے علاوہ باقی سارے گریں گے, وہ انہوں نے ختم کر دیا ہے. اب دوسرے پیراگراف سے جو اس کی سیکنڈ اوپینین ہے اس کو ٹاپ پہ لے آئے ہوئے, اور پہلی اوپینین کو نکال دیا. اور سیکنڈ اوپینین کیا ہے, جائیں گے ضرور, کیونکہ اس میں بھی لکھا ہوا جائیں گے, لیکن یہ کہا ہوا ہے اچھے لوگوں کے لیے آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. جبکہ پرانی والی اگر آپ دیکھیں گے ٹرانسلیشن, تو اس کے اندر پہلے پیراگراف میں آگ ٹھنڈی کا واقعہ نہیں ہے, وہاں پہ صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ انبیاء چونکہ معصوم ہیں وہ نہیں چلیں گے, باقی مسلمان جو ہے نا انہوں نے گناہ کیے ہیں لہذا وہ جہنم میں جائیں گے اور سڑیں گے بھی. پھر اس کے لیے اب آپ کو جانا پڑے گا اس کی عربی تفسیر کے اندر, تو اس کے لیے آپ کو altafsir.com میں جائیں, وہاں پہ عربی میں لکھا ہوا ہے, اس کو ٹرانسلیٹ کریں اپنی انگریزی کے اندر یا جو بھی لینگویج ہے, وہاں پہ آپ کو سارا کانٹیکس مل جائے گا. تو یس, اللہ کے مطابق ہر بندہ پہلے جہنم میں جائے گا ہی جائے گا. اللہ بہت بڑا ظالم ہے, اس نے ہر بندے کو جہنم میں بھیجنا ہی بھیجنا ہے. انبیاء کے بارے میں لوگ بناتے ہیں, گیم بناتے ہیں, مگر اس آیت میں لکھا ہوا ہے کلی, ایوری سنگل ون, کل ہر کوئی, اس میں انبیاء کا ذکر بھی نہیں ہے. لیکن اب یہ بات ہے تو پھر گیم خراب ہو جاتی ہے. پھر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی گناہ کرنے والا, اور محمد نے خود گناہ کیا, معافی مانگی, محمد خود گنہگار ہے تو اس کو بھی سڑنا چاہیے, اصولاً گنہگار ہے. قرآن کے اندر آیا 4 جگہ پہ, اے محمد اپنے گناہوں کی معافی مانگ. محمد نے قرآن کے اندر آتا ہے تم ہاؤ ڈیئر یو, کیسے تم نے حلال چیز کو حرام کر دیا یا محمد, اس کا جو بھی کانٹیکسٹ ہے اس کو چھوڑ دے, مگر اس نے کیا. تو پھر اللہ نے کہا اب تم واپس اپنی جو بیویوں سے تم نے پرومس بھی کیا تھا وہ بھی تمہارا نل ہو گیا, وائڈ ہو گیا. کیوں؟ تم نے حلال چیز کو خود حرام کر دیا, یہ بھی گناہ ہے, obviously گناہ ہے. حلال کو حرام کرنا نبی کے لیے گناہ ہے. آپ ایز اے ہیومن کوئی بھی حلال کی بھی چیز کو چھوڑ سکتے ہو کہ یار میں نے یہ حلال کام نہیں کرنا بس. نبی حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتا, وہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ نبی ہے. تو لہٰذا محمد خود گنہگار تھا, موسیٰ گنہگار تھا, موسیٰ نے مکہ مارا شیطان کی وجہ سے. قرآن کی آیت کیا کہتی ہے, شیطان نے اس کو بہکایا نہیں, وہی کیا, اور اس نے کسن مارا اور بندہ مار دیا. موسیٰ بھی گنہگار تھا قرآن کے مطابق, ہر نبی گنہگار تھا. تو گناہ کا وہ نبی نہیں لے گا جہنم میں جا کے اس کا بدلہ, بالکل ملنا چاہیے اس کو بھی. سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے قرآن کچھ اور کہتا ہے, تفاسیر اس کو شوگر کوٹ کچھ اور کرتی ہیں. تبری میں چلے جاؤ, تبری اتنا شوگر کوٹ چکے نہیں کرتا, تو ہمارے آج کے مسلمان کیا کہتے ہیں, او تبری تو ہے ہی غلط, تبری نے تو بڑا غلط لکھا. ابے غلط نہیں لکھا, اس نے شوگر کوٹ نہیں کیا, اس نے جو سیدھی چیز تھی سیدھی چیز بتا دی ہے. سو گو اینڈ اسٹڈی دیز تھنگس اینڈ یو ول نو مور, اور آپ کو مزید پتہ لگتا جائے گا, اور ایونچولی آپ کو پتہ لگے گا یار اس سے زیادہ ادھرم ہے ہی کچھ نہیں, اس سے زیادہ تو ہے ہی کچھ نہیں. اگر آپ کہتے ہو ایتھیس غلط ہے, میں کہتا ہوں بہت سارے ایتھیس کو کہ وہ غلط ہے, کیونکہ دیر از دس, مگر ایٹ دا سیم ٹائم ان سے بھی زیادہ غلط کون ہے, اسلام. The utmost stupidity in the history of stupidities is
Islam. You understand that? جی میرا یہی ڈاؤٹ تھا کہ اگر اس میں سب جاتے تو میں قرآن میں یہ سنی کہ میسنجرز نہیں جاتے دوزخ میں، تو میرا یہی ڈاؤٹ تھا. تو تھینک طبی یو. پڑھیں آپ کو پتہ لگے گا. میسنجرز نے بھی گناہ کیا وہ بھی جائیں گے، کیونکہ وہاں پہ آیت تو کہہ رہی ہے کلی، ایوری ون نہیں ہے کوئی جو اس کے اوپر سے گزر سکے ایکسپٹ کہ سب گریں گے، اور پھر اللہ جس کو چاہے گا باہر نکال دے گا اپنی رحمت سے، باقی سارے وہیں پہ رہیں گے. تھینک یو. یو ویلکم، ٹیک کیئر، فوکس آن یور اسٹڈیز. اور سہیل بھائی مجھے اجازت دیجیے، پھر ہاں ہم ملتے بھی ہیں. سپر چیٹ لے کے ختم کرتے ہیں، کافی وقت ہو گیا ہے. آئی گاٹا گو. 5 بجے اور جو لوگ یہاں پہ اس وقت موجود ہیں شام کو جڑنا مت بھولیے. یقین مانو مسلٹوں نے آ کے ساحل صاحب منٹیں نے نہ کی ایبروگیشن کو مانو. ساحل صاحب آپ دیکھنا کل فل مزہ آنے والا ہے، مطلب منتوں پہ آئیں گے کہ قرآن میں ایبروگیشن ہے. کل بہت مزہ آنے والا ہے دوستو. تو کل ریڈی رہیے گا، مدیرہ پان مدیرہ پان، پہ ڈسکشن ہوگا. وڈکا پان، وسکی پان، وائن پان، ہر قسم کا پان اور میٹھا پانی پان. ملانے کا سائنس بھی دیکھیں گے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. محمد صاحب نے ٹیکنیکل جو بات ایک بتائی تھی آپ کو، وہ یہ بتائی تھی کہ جب شراب ہارڈ ہو جائے، زیادہ سخت ہو جائے تو اسے پانی ملا لو. اور پھر محمد نے کہا تھا پیو پیو مگر ٹن نہ ہونا. ہاں پیو پیو بالکل، مگر ٹن نہ ہونا، یہ یاد رکھیے گا. پیو پیو مگر ٹن نہ ہونا. اس کے حساب ساتھ ہی کتاب میں پیو. ہاں اس کے ساتھ اجازت دیجیے، جن جن لوگوں کو مدرا پان کے ساتھ گپ شپ لگانے کی ہے شام کو میری اسٹریم پہ جڑ جائیے. جے ہند، ٹیک کیئر. تھینک یو سو ویری مچ ایڈم، بہت بہت شکریہ. چلیے فٹافٹ سپر چیٹس کور کرتے ہیں اور اس کے بعد اسٹریم کو کلوز بھی کریں گے. ہیزل آئیز اینجل آئیز کہہ رہی ہیں وائی دی ریئل گاڈ میڈ دی فیک گاڈ اللہ. دیکھیے ریئل گاڈ جو ہوگا نا اس نے تو نہیں بنایا فیک گاڈ، ہاں لوگوں نے بنایا ہے، مسلٹوں نے بنایا ہے. ونڈر سینز، میری آنکھ بھر آئی بنتے ایڈم کے لیے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اور ہمارے نومیڈ بھائی نے 5 ممبرشپ گفٹ کی ہے، تھینک یو سو ویری مچ. ونئے تیواری کہہ رہے ہیں وائی جبریل ٹک 20 years ٹو ٹرانسمیٹ قرآن. اگر مومنوں سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ وقت کے حساب سے، یعنی سچویشن کے حساب سے وہ آیتیں اترتی تھی. تو یہ ان کا کہنا ہے. فار اس اٹس اے بلشٹ، illogical. آپ خود سوچو کہ بھائی اگر پہلے ہی لکھ دیا ہے قرآن تو اس کو تو ایک ساتھ آنا چاہیے تھا. یہ سچویشن بیسس پہ کیوں آیتیں اترتے جا رہی ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے سچویشن دیکھ دیکھ کے خود گنگا در جو ہے وہ شکتیمان کا نام لے کے کام کر رہے تھے، ہے نا. تو یہ پورا اس کا پیچھے کا آنسر ہے. آکاش پٹیل آل گیلیکسیز لیفٹ چیٹ کیا تھا، دس از ٹارچر. یہ سورہ رحمان کے اوپر بول رہے ہیں. پیوش ترپاٹھی کہہ رہے کل ایڈم کی اسٹریم کے لیے 3 ایڈیٹس کا میم ڈاؤن لوڈ. سمجھو یہ کوئی چادر نہیں تم نے بچھائی ہوئی جو پھٹ جائے گا. اللہ یہاں پہ بڑا کلیئرلی کہتا ہے ان شکت، سپلٹ ہونا، کھلنا، ٹوٹنا. تو بیسیکلی آسمان نہ تو کپڑا ہے کہ پھٹ جائے گا، نہ وہ کی چادر ہے کہ ٹوٹ جائے گی. اٹ از اسٹوپڈیٹی. بٹ اینی ہاؤ اللہ ہے کہہ دیتا ہے اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس روز پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی جن انسانوں گناہوں کے بارے میں کچھ نہیں، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پھر اللہ کہتا ہے کہ مجرموں کا چہروں کو اس کی پیشانی سے پکڑ لیا جائے گا. اللہ میاں پیشانی پہ بال بھی نہیں ہوتے، کہاں سے پکڑے گا؟ گدھے بھول گیا تھا تُونے سر کے بال کہنے ہوں گے. اللہ میاں نے صرف سیگا ملانے کے لیے یہاں پہ لگا دیا یہ BC. اب کیوں سیگا ملانا تھا اور کچھ نہیں تھا. فبی اللہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس وقت کہا جائے گا یہ جہنمی ہے. مجرمین تو اوبویسلی جہنم میں جائیں گے، جگہ لکھا ہوا ہے. اب وہ چکر لگاتے ہیں اس آگ میں. کتنی زبردست بات ہے، اللہ آگ کی باتیں کر رہا ہے، آگ میں پھینک رہا ہے، اور لوگ کہتے ہیں یہ بڑی سودنگ قسم کی صورت ہے. فبی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. رب کی نعمت کیا ہے؟ آگ میں پھینکنا، کھولتے ہوئے پانی میں پھینکنا. یہ رب کی نعمت ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے اگلی آیت میں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آگے اللہ کہتا ہے جو کہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے، کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. 2 جنتیں، جنتان، پھر 2.
کیونکہ سیگا ملانا تھا. ہمیں جگہ جگہ پتا ہے جنت کے بارے میں بات ہوئی ہے, جنت کے بارے میں بات ہوئی ہے. جنتان, 2 جنتیں, کون کون سی 2 جنتیں ہیں؟ آپ تفسیر پہ ہمیں بھی جائیں گے. اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ دونوں سے شاخوں والی ہوں گی, برانچیز ہیں جی, برانچ, بہت ساری شاخوں. تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں, کیونکہ برانچیں ہیں اس لیے نعمت ہے. ان دونوں میں 2 چشمے بہ رہے ہوں گے. 2 جنتیں ہیں, دونوں میں 2 چشمے بہ رہے ہوں گے. 2 چشمے, ہر 2 چشمے بہ رہے ہوں گے. اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہر قسم کے میوے ہوں گے جوڑوں کی شکل میں, ہر چیز جوڑوں میں ہوگی. ایک فیمیل انگور, ایک میل انگور, ایک فیمیل انار, ایک میل انار, ایک فیمیل سیب, ایک میل سیب. ٹھیک ہے, اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ وہاں پہ تکیا لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے, بچھونوں پہ, سبز بستروں پہ, کمال قسم کی پپو بچیاں جن کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا ہوگا بیٹھی ہوں گی وہاں پہ. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایسی عورتیں جن کی نگاہیں بھی نیچی ہوں گی, آنکھیں بھر کے آپ کی طرف نہیں دیکھیں گی, چھوا نہیں ہوگا پہلے کہ جن اور ان سے, ورجن, ایبسلیوٹ ورجن, ایبسلیوٹ الاسٹیسٹی ہوگی ان کے اندر, وہ بیٹھی ہوں گی. آؤ ٹھوکو. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں, یہ نعمت ہے اللہ میاں کی, یہ نعمت ہے, بچیاں بنائی ہوئی ہیں اسپیشل تمہارے لیے, جنت میں تمہاری غلام ہوگی, تمہیں ٹھوکتے رہو, یہ نعمت ہے اللہ کی. وہ ایسی ہوئیں گی گویا لال اور مونگے, روبیز اور کورل کی طرح, اوئے ہوئے لال دو لال. 7 سینچری عربیہ ڈیزرٹ کے اندر کالی کالی گرمی میں سڑی ہوئی عورتوں کو دیکھنے کے بعد محمد کو لال رنگ کی رومنز بچیاں بہت پسند تھی. اس نے جگہ جگہ بات کی ہوئی, اور یہ قرآن کے اندر بھی ہے, لال کورل کی طرح کی بچیاں ہوں گی. اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا بھلائی کا بدلہ بھلائی کے سوا بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ بھلائی ہے اللہ کی کہ جنت میں خاص لڑکیاں بنائی ہیں تمہارے لیے غلام, کہ تم جب چاہو ان کے ساتھ ڈنگی ڈنگی فرماؤ, اور وہ رومنز کی طرح لالو لال ہوں گی. اللہ کی بھلائی ہے. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ اور ان سے پرے 2 جنتیں اور بھی ہیں. سو یہ 2 جنتوں کے علاوہ 2 اور ہیں, ٹوٹل 4 ہو گئی. اللہ نے پہلے تو تم نے کہا تھا 2 جنتیں ہیں, لیکن آگے سیگا ملانے کے لیے 2 اور بنا دی. سیگا نہیں مل رہا تھا نا, 4 کہتا وہاں پہ, تو سیگا کیسے ملنا تھا؟ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں, دونوں گہرے سبز رنگ کے ہوں گے. واللہ حبیبی, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ ان میں 2 چشمے ہوں گے ابلتے ہوئے. پہلے میں 2 چشمے تھے, وہ ابلتے ہوئے نہیں تھے, یہ ابلتے ہوئے چشمے, سپاؤٹنگ چشمے. اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ ان میں میوے ہوں گے, کھجور انار ہوں گے. اللہ پہلے میں بھی تو نے کھجوریں لگائی تھی, اس میں بھی لگا دی ہیں. اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا, ان میں ہوں گی نہایت نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں. اللہ جو پہلی عورتیں تمہیں بتائی تھی پہلی 2 جنتوں کے اندر, جن کی آنکھیں نیچی ہوں گی, ہمارے انتظار میں بیٹھی ہوں گی, جنوں اور انسانوں میں سے کسی کو ٹچ نہیں کیا ہوگا, وہ نیک سیرت نہیں ہوں گی کیا؟ وہ جب ہمارے جانے کے بعد کسی اور لڑکے کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کر لیں گی کیا؟ کیونکہ ان 2 میں جو ان 2 سے پرے جنتیں ہیں, اس میں تو نیک سیرت عورتیں ہیں. اور جن 2 جنتوں کا پہلے تو نے بات کی تھی, مجھے تو وہ بھی نیک سیرت لگ رہی ہیں. تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے بھائی, صرف بونگی ماری ہوئی ہے اللہ نے, اور کچھ نہیں ہے, سیگے ملائے ہوئے ہیں. اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ حوریں ہوں گی قیام پذیر خیموں میں. قرآن کے اندر جگہ جگہ لکھا ہوا ہے, آپ کی بیویاں حور العین, آپ کی بچیاں, آپ کی پپو غلام ہمیشہ اپنے خیموں میں ہوں گی, کبھی گھر سے باہر نہیں ہوں گی, کبھی گھر سے باہر نہیں ہوں گی. مرد گھر سے باہر جائے گا, جب بھی واپس آئے گا ان کو وہیں پہ پائے گا. یہ دیکھیں تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ نہیں چھوا ہوگا ان سے پہلے کبھی جن اور انسان نے. اللہ یہ پچھلی عورتوں کے بارے میں بھی تو نے یہی کہا تھا, دوبارہ ہی نہیں بار ریپیٹ کر رہے. کتنی بار ریپیٹ کرے گا, اللہ کو خود نہیں پتا اس نے کتنی بار ریپیٹ کرنا ہے. اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ آیت 28 بار اس آیت صورت میں آئی ہوئی ہے. تکیے لگائے ہوئے بیٹھی ہوں گی سبز اللہ, ابھی تو نے کہا تھا پچھلی جنتوں میں بھی وہ تکیے لگائے بیٹھی ہوں گی, یہاں پہ بھی تکیے لگائے. اللہ فرق کیا ان دونوں جنتوں میں اور ان دونوں جنتوں میں؟ کچھ فرق نہیں. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بہت بابرکت نام ہے تیرے رب کا, بہت کرم والا ہے. الحمدللہ. آیت ختم. تھینک یو سو ویری مچ. سر مجھے بتاؤ اس میں کیا راکٹ سائنس ہے کہ یہ ایک 10ویں جماعت کا بچہ نہیں لکھ سکتا؟ 10ویں جماعت کا بچہ, 2 جنتے اور پھر 2 جنتے. اللہ پہلے 4 جنتے ہی بول دے, اور پھر بول کے اس میں سے 2 جنتے جس میں یہ ہوگا, اور پھر 2 جنتے جس میں وہ ہوگا. وہ جو 2 جنتے اور وہ جو سب سیم ہے کیا اس کے اندر؟ اللہ نے جہنم میں ڈالنا ہے, وہاں پہ سارنا ہے, آپ کو اپنگ بنانا ہے, اور پھر اللہ کہتے ہیں نعمتیں ہیں. صرف سیگے ملائے ہوئے ہیں, تان تان تان, نان تان, آن تان, نان تان, بس سیگے ملے ہوئے ہیں جی. اس میں کیا اسپرچولیٹی, اس میں کیا ہے بھائی؟ تھینک یو سو ویری مچ. بتائیے جو آپ نے پینسل سے نوٹ کیا ہے, بتائیے. صدمہ کھا کے تو نہیں بیٹھی ہے ہمارے علی اکبر صاحب.
علی اکبر صاحب میری آواز آ رہی ہے کیا؟ بالکل آ رہی ہے سر, میں تو انتظار کر رہا ہوں. میں تو کریا پانچا کر دیا, میں نے کہا تھا میں کریا پانچا کر دوں گا. علی اکبر صاحب کو صدمہ لگ گیا لگتا, پہلے ہی ڈر رہے تھے بیچارے. وہ کدھر ہے یار, اتنی خاموشی کیوں ہے بھائی؟ بے ہوش تو نہیں ہو گئے؟ ارے علی اکبر صاحب پہ کوئی پانی ڈالو یار, کوئی آس پاس ہے. یہ سورہ رحمان ساحل صاحب, یہ واہ صبح بھائی واہ, کیا صبح یہ اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟ اس میں تو مجھے تو سب سے بیسٹ پوائنٹ وہی لگا کہ وہ ساری چیزیں جل جائیں گی, صرف اللہ کا چہرہ بچا رہے گا. وہ پوائنٹ بڑا زبردست لگا مجھے, کہ وہ پھر وہ ہاتھ اور جو شن کی بات اللہ کہتا ہے وہ سب جل جائے گا, سب صرف چہرہ ختم, بچے گا. ٹاٹا بائے بائے. لگتا ہے ان کو کیوں میم, شوق لگا؟ لگا شوق لگا ہے. ارے علی اکبر صاحب ہے نہیں ہے, دنیا میں ہے موجود. اٹھا لیا اللہ نے. تو اللہ بھائی لوگوں پیارے تو جتنے بھی ہمارے لائیو ویورز بیٹھے ہیں, آئی ہوپ کہ انہوں نے قلم پینسل لے کے آیتوں کے نمبر نوٹ کیے ہوں گے. میں نے تیز سارا کچھ بتا دیا. بھائی کچھ نہیں ہے سورہ رحمان کے اندر. اٹ از دی utmost stupid سورہ in the history of سوراز. 28 مرتبہ تو ایک ہی آیت ریپیٹ ہوئی ہے, اس کے علاوہ 4 آیتیں 4 مرتبہ ریپیٹ ہوئی ہیں. جنت کی بچیوں کی بات 2 دفعہ بتائی ہوئی ہے. 2 جنتیں ادھر ہیں اور 2 جنتیں ادھر ہیں. اسکالرز پاگل ہو گئے ہیں کہ ان 2 جنتوں اور 2 جنتوں کو ایکسپلین کر سکیں. تفسیر کے اندر اسکالرز کی آپس میں کتا ہو رہی ہوتی ہے. اگر آپ پڑھیں ارلی تفاسیر, ڈفرنٹ اسکالرز ایک دوسرے کو کتا کر رہے ہوتے ہیں, روند رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ان کی تفاسیر پڑھیں, اسپیشلی اگر آپ اس کو تبری میں پڑھیں اور قرطبی میں پڑھیں, تو کتے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, کتے ہوئے ہیں کہ بھائی دونوں جنتے 2 یہ اور 2 یہ, تو آپ اس کو ایکسپلین کیسے کریں کہ 4 جنتے اور 4 جنتوں میں آلموسٹ سملر چیزیں, فرق کہاں ہے؟ فرق تلاش کریں. آپ نے کبھی پرانے زمانے میں وہ دیکھا تھا 2 تصویریں بنی ہوتی تھی, نیچے لکھا تھا فرق تلاش کریں, اس میں آپ کو 7 فرق ملیں گے. اس طریقے سے وہ اسکالرز آپس میں کتوں کی طرح لڑ رہے ہیں ان 2 اور ان 2 جنتوں میں فرق تلاش کرنے میں. اور جناب وہ سورہ والا گیم رحمان, بہت کھیلا ہے, ہاں, فائنڈ دی ڈفرنس والا. فائنڈ دا ڈفرنس. اور میرا مطلب ہے یار, اس کو مسلمان روز سویرے لگا دیتے ہیں ریڈوے کے اوپر. یار ہمارے گھر میں بھی اتنی لگتی تھی یار ساحل, جس کی انتہا کوئی نہیں. جب پڑھا ٹرانسلیشن کے ساتھ, میں کہا یہ ہو کیا رہا ہے, یہ کیا ہے کیا اس کے اندر ہو کیا رہا ہے؟ کیا اسٹوپڈٹی ہے یار, اپنگ بالکل, بنایا ہوا ہے. اس سے اسٹوپڈ کتاب دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی بھائی, یہ تو میں کئی بار کہہ چکا ہوں. چلیے علی اکبر بھائی کا تو گیم بھاری ہو گیا ہے, اوور ہو گیا ہے. بنت آدم جی کو کچھ شیئر کرنا ہے. بنت آدم جی, آپ کا پھر سے سواگت ہے, استقبال ہے. السلام علیکم. وعلیکم. جی بنت, ایکچولی میں کنفیوز تھی, ڈری ہوئی تھی کہ بات کروں یا نہیں. لاسٹ ٹائم جب آئی میں بات کرنے کے لیے آئی, مینو بٹ کیوں جو نہیں آ مین تھا رہی وہ ہے بول بنت؟ کے چلے گئی. پرائیویٹ اوکے, چیٹ میں مسلمان جو بھی مجھے ٹریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان لوگ میرے کو دھمکا رہے. لعنت ہے ایسے مسلمانوں پہ جو بول رہے کہ تم مرتد ہو, یہاں سے نکلو. پرائیویٹ چیٹ میں مجھے ڈرا رہے ایسا. ایسے پرائیویٹ چیٹ میں مسلمان, ڈرا رہے ہیں. ایک نمبر کے حرامی ہے سالے. اور بتائیں, اس کا نام بھی بولتی ہوں میں, بولو. کافروں کا باپ کہتے. اس کا نام اتنا کافروں کا باپ ہے, اپنا آپ کو کافروں کا باپ کہتا ہے. پیچھے بیک سٹیج میں تو ہے نہیں سالا. مجھے پہلے بتانا تھا, میں اس کا اصل نام بتایا تھا سب کو. اور میں آپ کو میرے ابو جیسا مانتی ہوں, کیونکہ آپ ڈانٹتے اور سمجھاتے ہیں. اور کیا بولوں اب, آپ سے زیادہ ثواب کا کام کوئی بھی نہیں کر رہے. یہ ذاکر نائک الحمدللہ, کے سب ڈسیور سے خالی گمراہ کر رہے سب مسلمان کو. آپ الحمدللہ. آپ جو سمجھ رہے وہ شاید غلط ہے, صحیح ہے, مجھے نہیں معلوم, مگر آپ جو بھی دکھا رہے وہ اوتھینٹک ہے, وہ صحیح ہے. آپ ایک طرح سے دعوت کا کام کر رہے, کیونکہ الحمدللہ. جس کا ایمان
نہیں, جس کا ایمان کمزور ہے وہ یہ سب سن کے چھوڑ دیتے ہیں, بٹ جس کا ایمان مضبوط ہے ان لوگ ویریفائی کرتے, پڑھنے کی کوشش کرتے, اگر وہ ان اور کو پھر وہ اچھا چھوڑ دکھا تو دیتے وہ ہیں, مان لیتے, اور پھر وہ ایکسپٹ چھوڑ کرتے ہیں. دیتے ہاں, ہیں کیونکہ انہیں تھوڑا نظر لوگ آتا ہے کہ یہ تو ایکسپٹ کر واقعی صحیح لیتے. دکھا رہا تھا, اور وہ پھر چھوڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں یار شکر ہے جی کسی نے آج ایگزیکٹلی, صحیح دکھایا. جی ایگزیکٹ